السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت نحوم کے مضمون اردو ادب سے رباعی میر انیس کی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں رباعی کیا ہے۔ کسی مخصوص موضوع پر مسلسل اشعار کے مجموعے کو نظم کہا جاتا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جو مصرع یا اشعار کی تعداد کے مطابق پہچانی جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 4 مصرعوں اور ایک خاص وزن اور بحر میں ادا کیے گئے شاعرانہ خیال کو رباعی کہا جاتا ہے۔ رباعی نظم کی ایک صنف ہے جس میں صرف 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ رباعی 4 مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے جس میں ایک خاص وزن اور بحر ہوتا ہے۔ اسے لکھنا بہت دشوار ہوتا ہے، اسی لیے شاعر اسے چیلنج کے طور پر لکھتے ہیں۔ رباعی میں شاعر جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کا خیال پہلے مصرعے سے ترقی کرتا جاتا ہے اور چوتھے مصرعے میں اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ یعنی کہ رباعی میں شاعر جو بھی کہتا ہے وہ اپنے موضوع کو اپنے پہلے مصرعے سے شروع کرتا ہوا بیان کرتا ہوا چوتھے مصرعے تک لے جاتا ہے اور چوتھے مصرعے میں وہ اپنی اصل بات کو کہتا ہے۔ یہ مصرع بہت متاثر کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ شاعر اس میں رباعی کے بہت وسیع خیال کو ایک نقطے پر مرکوز کر دیتا ہے۔ یہ مصرع بہت زوردار ہو جاتا ہے اور بڑے خوبصورت اور چونکانے والے انداز میں شاعر کی بات کو مکمل کرتا ہے۔ چلیے اب ہم پڑھیں گے رباعی نمبر 1۔ رباعی نمبر 1 جو کہ میر انیس کی ہے۔ پہلے ہم میر انیس کا جان پہچان کر لیتے ہیں۔ میر ببر علی انیس 1802 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ وہ میر خلیق کے بیٹے اور میر حسن کے پوتے تھے۔ شاعری میں والد کے شاگرد تھے۔ انیس اردو کے سب سے بڑے مرثیہ نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ فصاحت کا بہترین نمونہ ہیں۔ انہوں نے شاعری کی دیگر اصناف میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ رباعیات میر انیس ان کی رباعیوں کا مجموعہ زبان و بیان پر ان کی غیر معمولی قدرت کا مظہر ہے۔ 1874 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ چلیے اب رباعی۔ آنکھ ابر بہاری سے لڑی رہتی ہے، آنکھ ابر بہاری سے لڑی رہتی ہے، اشکوں کی ردا منہ پہ پڑی رہتی ہے، دونوں آنکھیں ہیں میری ساون بھادو، دونوں آنکھیں ہیں میری ساون بھادو، یا سارے برس ایک جھڑی رہتی ہے۔ یہاں پر ابر بہاری یعنی کہ موسم بہار کے بادل، اشک یعنی کہ آنسو، ردا یعنی کہ چادر، ساون بھادو یعنی کہ برسات کے مہینہ، برس یعنی کہ سال۔ اب اس مصرعے میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے، وہ مسائل دشواریوں میں گھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ غمگین، رنجیدہ، افسردہ ہو گیا ہے، جس کے لیے اس کی آنکھوں سے بس آنسو لگاتار بہے جا رہے ہیں، جسے وہ اس طرح بیان کر رہا ہے کہ اس کی آنکھ موسم بہار کے بادل کی طرح ہو گئی ہے جو بس برستے رہتی ہے، اشکوں کی ردا منہ پہ پڑی رہتی ہے، یعنی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو اس طرح لگاتار نکل رہے ہیں کہ اس کی آنکھوں اس کے چہرے پر اس کے آنسوؤں سے ایک چادر بن گئی ہے۔ دونوں آنکھیں ہیں میری ساون بھادو، یعنی کہ اس کی آنکھوں کو وہ برسات کے مہینے میں جس طرح سے برسات ہوتی ہے، لگاتار موسلادھار جس طرح سے بارش ہوتی ہے، وہ اپنی آنکھوں کو ساون بھادو کہہ رہا ہے۔ یا سارے برس ایک جھڑی رہتی ہے، یعنی کہ جس طرح ساون بھادو کے مہینے میں خوب پانی برستا ہے، اسی طرح اس کی آنکھوں میں بھی برس کے 12 مہینے جھڑی لگی رہتی ہے۔